پوچھ رہے تھے جواب دے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں حضور نے قیامت تک کے واقعات بیان کر دی. ہم میں وہ عالم زیادہ جس نے زیادہ یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا، مگر ہم بھول گئے. کوئی بات اگر رونما ہوتی ہم فوراً ہمارا ذہن جاتا کہ تو وہی بات ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے فلاں وقت ہمیں ارشاد فرمائی تھی، تو ہمیں فوراً یاد آ جاتا. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ حذیفہ ابن یمان. ہر آدمی کا اپنا ایک خاص مصاحب ہوتا، خلفاء راشدین کا ادب احترام سر آنکھوں پر، مگر حضور کے رازدار حذیفہ ابن یمان، انہیں پوری منافقین کی لسٹ دے دی. کوئی گڑبڑ کرے تو بتا دیں تم منافق تم منافق. اور ملا علی قاری اس کی شرح میں میرے خط میں لکھتے ہیں اس طرح انگلی کا اشارہ کر کے فلاں کا نام لے، اٹھ نکل منافق، فلاں اٹھ نکل منافق. ملا علی قاری کہتے ہیں کہ 70 منافقین کو حضور نے ذلیل کر کے مسجد سے باہر نکال دیا. وہ باہر نکالے پر انہوں نے مسجد بنائی کہ مسجد درار، مسجد درار کفر و تفریقا بین المؤمنین. یہ مسجد بنائی، حضور نے فرمایا کہ لگا دو اس کو آگ، جلا کفر اور نفاق کی تفریق کر رہے، اس کو آگ لگوا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. غرض یہ کہ جو بات نکل جائے. صحابہ کرام کہتے ہیں بعد میں یاد آتا کہ یہ بات تو حضور نے اتنے عرصے پہلے ہم سے بیان فرما دی. اب اس پر میں جس پر صحابہ کرام بڑے تعجب کرتے اور بڑا عجیب واقعہ، میں 2 حدیثوں اور واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. ایک حدیث تو واقعہ یہ کہ ابھی اسلام کا غلبہ نہیں ہوا، بڑی دلچسپ حدیث. چند انگلیوں پہ گننے کے لائق صحابہ تھے جو حضور پر ایمان لا. ایک مرتبہ آپ بیت اللہ شریف حاضر ہوئے. اس وقت کنجی بردار کا نام تھا عثمان ابن طلحہ، عثمان ابن عفان، عثمان ابن طلحہ، وہ کنجی بردار. ظاہر چند آدمی نے ابھی اسلام قبول کیا، اس سے فرمایا بیت اللہ شریف کی کنجی دو. اس نے منع کر دیا، لیکن منع کرنے کا انداز کچھ غیر مہذب تھا کہ میں نہیں دیتا آپ کو کنجی. فرمایا اچھا. فرمایا سنو، ایک وقت آئے گا کہ میرا رب مجھے یہ کنجی عطا فرمائے گا اور میں جسے چاہوں گا عطا فرما دوں گا. سوچنے لگا بتائیے کہاں 10-20 آدمی مسلمان ہیں، کیا مکہ پر قبضہ کر لیں؟ اتنا بڑا وہ ہوگا، ان کی بادشاہت ہو جائے اور یہ مجھ سے مسجد بیت اللہ شریف کی کنجی لے لیں. وہم و گمان میں یہ بات نہیں، حاشی خیال میں یہ بات نہیں. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ آئی گئی بات ختم ہو گئی. حضور علیہ السلام مکہ شریف میں رہے، پھر اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے. ایک عرصہ ہوا، پھر اس عرصے کے بعد حضور علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر آپ بیت اللہ شریف تشریف لائے اور پھر مکہ فتح ہو گیا. ساری تفصیل آپ نے 12 سنی ہوگی. اور فتح مکہ فتح ہونے کے بعد کیا ہوا؟ سب کو جمع کیا. سوچ رہے تھے سب کو سزائے موت ملے گی. یہ سنیے اسلام فتح و نصرت حاصل کرنے کے بعد جانتے ہو میں تمہیں کیا سزا دوں گا؟ آج سب کے کان کھڑے ہو کر فرمایا میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. کیا کیا تھا؟ فرمایا جتنے میرے دشمن تھے سب کو معاف، عام معاف، مگر جو خدا کے دشمن، جو بک بک کرنے والے، توہین رسالت والے، وہ چند آدمی تھے جن کے متعلق فرمایا یہ اگر کعبے کے غلاف میں لپٹ بھی جائیں ان کو کھول کر کے ان کی گردنیں مارنا. بس ایسے بابی کہ جن کے لیے یہ کہا، ورنہ عام معافی کا اعلان کر دیا. چلیے مکہ پر قبضہ ہو گیا، صحابہ کرام نے اطمینان کا سانس لیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف آئے. فرمایا بلاؤ عثمان ابن طلحہ کہاں؟ لیجیے صاحب ڈھونڈ مچی عثمان ابن طلحہ. لایا گیا ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے. اب گردن جھکی ہوئی ہے، نہ جانے کیا حکم ملے. چابی تو دینی دینی تو فاتح ہیں، لیکن سزا کیا ملے؟ گردن اڑا دی جائے، پھانسی دے دی جائے، کیا ہوگا؟ جب آئے ہو سخت نادم، گردن جھکی. فرمایا عثمان ابن طلحہ نکالو بیت اللہ شریف کی کنجی. حضور نے کنجی ہاتھ میں لے لی تاکہ قول رسول کی تکمیل ہو جائے کہ میرا رب یہ کنجی مجھے عطا فرمائے. اور اس کے بعد دیکھا کہ وہ سخت نادم، شرمندہ. فرمایا عثمان اٹھاؤ اپنا چہرہ اٹھا. فرمایا یہ لو کنجی اپنے پاس رکھو، اپنے پاس رکھو، جو تم سے لے گا وہ ظالم ہوگا. عزیزان گرامی، میری تحقیق یہ ہے کہ آج تک اسی خاندان میں بیت اللہ شریف کی کنجی چلی آئی جنہیں حضور علیہ السلام نے دی. ان کے ایک 25-30 سال پہلے جو اس وقت کنجی بردار تھے وہ کراچی بھی آئے. میمن مسجد انہوں نے نماز جمعہ ادا کی، مگر ہمارے ایک مسلمان بھائی نے بڑی شفقت و مہربانی میں کہوں گا ان کے ساتھ کی.
بعد میں بیچارے جب ملنے گئے زارو قطار رو رہے تھے، وہ بہت ہی افسردہ تھے۔ ہوا یہ کہ میمن مسجد ایک اژدہان ہوتا ہے، بہت لوگ ہوتے ہیں، ان کی کوئی خاندانی انگوٹھی تھی، کسی صاحب نے برکت کے لیے مصافحہ کرنے میں کس کا لی، سمجھے؟ مصافحہ کرنے میں وہ تبرک سمجھ کر ان کی انگوٹھی کھس ڈالی ہاتھ میں سے، جو بیچارے افسردہ تھے کہ میری یہ خاندانی انگوٹھی تھی، لیکن کراچی کے کسی صاحب نے ان کی انگوٹھی پہ ہاتھ صاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد اب شاید ان کے صاحبزادے ہوں گے جو وہاں کے سجادہ نشین، جو کنجی بردار ہوں گے، تو آپ نے دیکھا ایک ایسے موقع پر فرمایا کہ میرا رب یہ کنجی مجھے عطا فرما اور میں جسے چاہوں گا عطا فرما دوں گا۔ اور حضور نے کنجی لی اور لینے کے بعد فرمایا کہ یہ نادم ہے، چلو لو تمہیں کنجی کو رکھو۔ اور بعد میں مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، جماعت صحابہ میں وہ شامل بھی ہو گئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو بات حضور کے دہن سے نکلی، اس لیے امام اہل سنت کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ایک واقعہ، دوسری حدیث سنیے۔ حضور علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت علی کو بستر پر چھوڑا، امانتیں حضور کے پاس، اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے لوگ، لیکن حضور کو امین اور صادق ضرور کہتے ہیں، یہ امانت دار۔ حضور تب رب کریم کا حکم آگے، ہجرت کے لیے نکلے، حضرت علی کو بستر پر لٹایا، اور اس کے بعد جب نکلے تو چاروں طرف لوگ گھیرے ہوئے الیاذ باللہ حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے۔ اور حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ حدیث شریف میں آپ سورہ یاسین تلاوت کرتے ہوئے نکلے، اور جب لوگوں کے سامنے سے گزرے یہ آیت قرآن کے حضور کے دان پر وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ حضور نے یہ آیت پڑھی، سارے کافر اندھے ہو گئے، کوئی حضور کو نہیں دیکھ پایا۔ آپ چلے گئے، آپ نے سنا ہوگا واقعہ، غار ثور میں چلے گئے، یہاں بھی نظر نہیں آیا، اور ایک روایت میں کہ غار ثور کے ارد گرد گھومنے لگے کافر، وہاں بھی حضور نظر نہیں آیا۔ لیجیے آپ مجھ جیسے مولوی سے پوچھے مولانا یہ بتائیے کہ حضور جسم اور جسمانیت رکھتے تھے تو نظر کیوں نہیں آیا؟ بھائی میں کہوں گا یہ حضور کا معجزہ تھا اس لیے نظر نہیں آیا، آپ بھی سمجھ لیں گے بات۔ لیکن آئیے ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت عظیم البرکت عظیم مرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ڈیوڑی پر جاتے، حضور یہ بتائیے ہم نے مولانا سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا بھئی ایک حضور کا معجزہ نظر نہیں آیا، آپ بتائیے حقیقت حال کیا؟ امام اہل سنت نے کیسے ٹیکنیکل انداز میں سمجھایا، فرما جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ کیوں ابو گردے غار پھرتے ہیں؟ ارے حضور جان ہے، اور جان آدمی کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے، بوجہ اقرب، بوجہ قریب ہونے کے، اس لیے حضور علیہ السلام نظر نہیں آئے۔ اور آپ بار سن چکے وہ جان اس کائنات کی جان، ای جہاں او جہاں، وہاں کے جہاں کی جان، میری جان، آپ کی جان، اور مجھ سے پوچھو میں کہوں گا وہ ایمان کی بھی جان، اور ایمان اہل سنت کا بھی اللہ کی۔ امام اہل سنت کا کلام سنیے، فرماتے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ حضور علیہ السلام تو ایمان کی بھی جان ہے، آپ سمجھے کیوں نظر نہیں آئے کہ جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ کیوں ادو گردے غار پھرتے ہیں دشمنوں؟ کیوں غار کے ارد گرد گھوم رہے؟ وہ تو جان ہے، جان بھی کہیں نظر آتی ہے۔ چلیے صاحب غار ثور میں بیٹھے رہے، اللہ کا حکم تھا، 3 دن قیام کیا، اس کے بعد نکلے، یہاں ادھم ہو گیا، بڑے بڑے کھوجی لگ گئے۔ یہ آج کل کے کھوجی، یہ تو ان کے نزدیک پانی بھرے، آپ پڑھیے اس زمانے کے کھوجوں کا حال یہ تھا کہ آدمی کے پیر کا نشان دیکھ کر شکل پہچان لیا کرتے تھے، جیسے آج کل انگوٹھا لگا کر لوگوں کو پہچان لیا جاتا ہے، وہ پیر کا نشان دیکھ کر آدمی کو پہچان لیا کر۔ یہی وجہ کہ ابو بکر صدیق جب گئے غار ثور تو پورا پیر زمین پر نہیں رکھا، ایڑی اٹھا لی اور پنجوں کے گل گئے، پنجوں کے بل گئے، تاکہ کسی کو انسانی پیر کا نشان نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا عظیم